بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شاعر اللہ کسے کہتے ہیں اور کیا مناسک یعنی ارکان حج شاعر اللہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شاعر شعار کی جمع ہے جو نشانی یا علامت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور شریعت اسلامیہ میں ایسے تمام ارکان جو خواہ عبادات، اوامر و نواہی یا مقدس مقامات سے متعلق ہوں اور جن پر عمل کرنے سے اسلام کی صورت اجتماعیہ تشکیل پائے یا نشانیوں کے ذیل میں آتے ہیں، اور چونکہ ان سب کا تعلق تاریخی اعتبار سے بعض مخصوص شخصیات اور واقعات سے ہے اور جن کی نسبت براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، اس لیے ایسی تمام علامات کو شاعر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے موسوم کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ بڑا قدر شناس اور بڑا خبردار ہے۔ حج کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اس کے تمام مناسک اللہ کی تعظیم اور محبوبان الہی کی یاد میں عشق و محبت کی والہانہ پن سے عبارت ہے۔ مثلا جب بندہ بطور حاجی اللہ کے گھر میں داخل ہو کر ابھی سجدہ ریز نہیں ہوتا، رکوع، قیام اور نماز میں داخل نہیں ہوتا، بس غلاف کعبہ کو دیکھتے ہی اس کے آنکھوں کے پیمانے اشکوں سے لبریز ہو جاتے ہیں اور پلکوں سے برسات ٹپکنے لگتی ہے، اور پھر حدود حرم میں داخل ہونے سے قبل اپنے قیمتی کپڑوں کو اتار کر سادہ انسلے چادریں زیب تن کر لیتا ہے اور پیکر عجز و انکسار بن کر ننگے سر اور ننگے پاؤں بیت اللہ کے صحن میں آ جاتا ہے، اور ایک طرف کی بے خودی سے دیوانہ وار دوڑنے لگتا ہے اور حرم کعبہ کے گرد 7 چکر مکمل کرتا ہے، جسے عرف عام میں طواف کہا جاتا ہے۔ پھر وہ ایک گوشے میں نصب ایک پتھر دیکھتا ہے جس کی طرف وہ دیوانہ وار لپکتا ہے، اور بڑی محنت و جان فشانی سے اس کے قریب پہنچتا ہے اور بے اختیار اسے چومنے لگتا ہے۔ وہ اس کی عقلی دلیل نہیں جانتا، بس اتنا پتا ہے کہ یہ حجر اسود ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسے دیے تھے۔ اسی نسبت سے اسے بوسہ دینا اپنے لیے بڑی سعادت خیال کرتا ہے، اور طواف سے فارغ ہو کر وہ ایک مقام پر جہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ثبت ہے رک جاتا ہے، اور وہاں اس ارشاد خداوندی کی تعمیل میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔ پھر وہ بیت اللہ سے کچھ فاصلے پر صفا اور مروہ 2 پہاڑ دیکھتا ہے جن کی طرف اس کے قدم بے اختیار اٹھ جاتے ہیں، اور وہ دوڑ کر کبھی اس پہاڑ پر چڑھتا ہے اور کبھی اس پہاڑ پر۔ ان دونوں پہاڑوں کی نسبت اللہ کی پیاری بندی حضرت ہاجرہ اور ان کے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، جن کی بنا پر انہیں شاعر اللہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اللہ کا بندہ احرام باندھے ہوئے ننگے سر جب صفا اور مروہ کی سعی مکمل کر لیتا ہے تو اس کی حجامت بڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ بال جن کو اپنی زیب و زینت سمجھ کر سنوار کر رکھتا ہے انہیں اس طرح سے منڈوا ڈالتا ہے، اور ناخن بڑے ہوئے ہوں تو انہیں کٹواتا ہے، پھر مینا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور خیمے گاڑتا ہے، اور عرفات میں شام تک کا قیام کرتا ہے، اور عرفات میں نماز ظہر کا وقت آتا ہے تو وہ جو عمر بھر قانون خداوندی ہے کہ ان الصلاۃ
کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے کہ تعمیل میں ہمیشہ نماز اپنے وقت پر پڑھنے کا عادی تھا، اور ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کو ملا کر پڑھتا ہے۔ ایسا کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میدان عرفات میں ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھا تھا۔ اب اس کی پیروی ہر خاص و عام کے لیے واجب قرار پائی۔ پھر مغرب کا وقت آ جاتا ہے اور تمام حالات میں غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کرنے کا پابند ہے، لیکن یہاں آ کر قانون شریعت سے وہ پابندی معطل ہو گئی۔ وہ نماز کا وقت دیکھتا ہے لیکن اس کی ادائیگی سے اس لیے گریز کرتا ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت نماز ادا نہیں کی تھی۔ وہ اس نماز کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں مزدلفہ جا کر عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھتا ہے، اور مزدلفہ پہنچ کر سفر سے تھکا ہوا انسان سوچتا ہے کہ رات گزرنے کے بعد کچھ آرام کر لوں، لیکن حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے ہے کہ مزدلفہ چھوڑ کر خیمہ یہاں یعنی مینا میں گاڑ لے، اور پتھر کے ستونوں کو شیطان سمجھ کر انہیں کنکریاں مارے۔ عقل لاکھ کہے کہ شیطان کہاں، یہ تو پتھر ہیں، انہیں کنکریاں کیوں ماری جائیں، لیکن وہ محبت کے آگے سر تسلیم خم کر کے 3 دن تک انہیں کنکریاں مارنے جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فعل کو اللہ کے ایک مقرب بندے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے نسبت ہے، جنہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اب اس کی یاد کو قیامت تک دہرانے کا حکم دے دیا گیا۔ پھر اللہ کا بندہ مینا پہنچ کر قربانی کرتا ہے، اور قربانی کے بعد شہر مکہ لوٹ آتا ہے۔ کبھی یہ صحراؤں میں پھرتا ہے تو کبھی جنگلوں میں ڈیرے لگاتا ہے، اور کبھی شہر میں آتا ہے، اور شاعر اللہ کی یہ تعظیم و تکریم، دیوانہ وار طواف اور بھاگ دوڑ، یہ سب باتیں ادب اور تقاضۂ محبت ہیں، اور ان کی کوئی عقلی دلیل ممکن نہیں۔ بس یہ سب محبوبان الہی کی یادیں ہیں جنہیں جاری و ساری کرنے کا اہتمام شرعاً عبادت کا درجہ اختیار کر گیا ہے۔